السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بھوپال تبلیغی اجتماع میں کن کن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے، وہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام خبریں، تمام ویڈیو آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بھوپال میں 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی حسب مطابق یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوا اور اس تبلیغی اجتماع میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اجتماع میں شرکت کی۔ بڑی خوشی ہوئی تھی۔ یہ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کے دور میں صرف 1 سال یہ تبلیغی اجتماع منعقد نہیں ہوا ہے، اس کے علاوہ مسلسل یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوتے ہوئے آئے۔ بہرحال اس تبلیغی اجتماع میں کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں تو جن کو بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آپ حضرات بھی سن لیں کہ اس تبلیغی اجتماع میں 3 چیزوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے گوشت پر، یعنی اس تبلیغی اجتماع گاہ میں جو زون ہوں گے کھانے کے لیے، بہت زون بنائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کئی لاکھ لوگ آتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کے لیے کھانا پینا ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اجتماع گاہ کے جو زون ہوں گے وہاں پر آپ کو گوشت وغیرہ نہیں ملے گا۔ گوشت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ گوشت پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے تو بہرحال اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر ابھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ مشورے سے مرکز نظام الدین کے مشورے سے بات طے ہوئی ہے کہ بھوپال کے اجتماع گاہ میں جو ہے گوشت پر پابندی رہے گی، جیسا کہ پچھلے سال بھی گوشت پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیماری تھی جانوروں میں، اس کی وجہ سے جو ہے گوشت پر پابندی لگی ہے۔ پھر اس سال تو جانوروں میں بیماری بھی نہیں، لیکن کیوں پابندی لگی ہے یہ بڑوں کا منشا ہے، بڑوں کو معلوم ہے، بس انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اب آپ کو وہاں پر گوشت نہیں ملے گا، یعنی آپ کو ترکاری، اسی طریقے سے دال وغیرہ آپ کو وہاں پر کھانا پڑے گا، وہی ملے گا۔ آپ اس کے لیے جو ہے زون میں جا کر کے پوچھنے کی بھی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے، آپ کو یہاں سے کلیئر معلوم ہو گیا۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد معلوم پڑا یہاں پر دال بنی ہے یا ترکاری بنی ہے تو دوسرے زون کو تلاش کرنا شروع کر دیتے، وہاں بھی معلوم پڑا تو دوسرے جاتے، تیسرے جاتے، چوتھے کو جاتے، تو لہذا زونوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ گوشت پر مکمل پابندی لگی ہے کہ کسی بھی زون میں گوشت نہیں پکے گا۔ دوسری چیز جو پابندی اس تبلیغی اجتماع میں لگی ہے وہ سگریٹ اور بیڑی پہ پابندی لگی ہے کہ اجتماع گاہ میں پینا بھی ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، اور بیچنا بھی ممنوع ہے۔ اب اگر کوئی بیچتا ہے، جیسے بیچتا ہے تو وہ چوری کے حکم میں آئے گا کیونکہ وہاں پر اجازت اس کی نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر بیچنے کی غرض سے بھی لے کر کے نہ جائیں۔ اور اسی طریقے سے پولیتھین جو کور وغیرہ رہتے ہیں، جس میں سامان وغیرہ رکھتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ بیڑی پہ کیوں پابندی لگی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بعض مرتبہ آگ کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگ بیڑی پیے، سگریٹ پیے، اس کو یوں ہی ڈال دیے۔ اور مدھیہ پردیش میں سردی کا موسم ہوتا ہے، اس وقت خاص طور سے بہت سردی ہوتی، تو گھاس وغیرہ پڑی ہو یا قالین وغیرہ رہتی ہے تو وہ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے 1 سال یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوا اور کسی نے بیڑی پی کر کے وہاں پر ڈال دی تو کئی قالین جل کر کے راکھ ہو گئے۔ بتاؤ کتنا نقصان ہوا۔ لہذا ہماری شان نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچائیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، اسی طریقے سے بیڑی پیتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی بھائی کے پاس، اس بیڑی کی بدبو کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا اسی لیے مشورے میں یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کر کے یہ بیڑی اور سگریٹ کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے کہ یہ بیڑی اور سگریٹ اجتماع گاہ میں نہ پیے جائیں اور نہ بیچے جائیں۔ اسی طریقے سے پالیتھین یعنی جو کور وغیرہ ہیں، اس پر بھی پابندی لگائی گئی۔ کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کریں گے، تو اب اگر کور دیکھا جائے، ایک آدمی 5-5 10-10 کور لیتا ہے یا وہاں پر کھا کے کچھ ڈالتا ہے،
تو کتنی قبر جمع ہو جائیں گی، اور جہاں پر ڈالا جائے گا وہاں پر بھی پورا کچرا ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر کھیت میں پہنچیں گی تو وہ گلیں گی نہیں، جانور کھائیں گے تو وہ بھی ان کو تکلیف اور پریشانی پہنچے گی۔ اس کی مناسبت سے اس تبلیغی اجتماع گاہ میں پولیتھین یعنی کور کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اب وہاں پر دکانوں والوں سے ضد کرتے ہوئے مت بیٹھیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ خود ہم اپنے ساتھ تھیلا وغیرہ لے کر کے جائیں اگر کچھ لینا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع میں ضروری سامان بھی انشاءاللہ حسب مطابق کم سے کم ریٹ میں ملیں گے، جیسے کپڑے وغیرہ ہیں یا ٹوپی وغیرہ ہے، مسواک ہے، تسبیح ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں کے بھی کافی دکانیں لگنے والی ہیں۔ جو حضرات کتابیں لینا چاہتے ہیں آسانی سے وہاں کم قیمت میں وہاں پر لے سکتے ہیں، وہاں زیادہ پیسے نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اجتماع گاہ کی جو کمیٹی ہے ان کی زیر نگرانی میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی زیادہ قیمت بھی بیچ لے۔ یہ چند چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر اس تبلیغی اجتماع میں پابندی عائد کی گئی تھی، لہذا وہ ضروری بھی تھے، اس لیے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جو خبر مجھے ملی تھی میں نے آپ حضرات تک اس کو شیئر کر دیا ہوں، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کو تمام مسلمانوں تک شیئر کریں، جس سے کہ تمام مسلمانوں کو معلوم پڑ جائے کہ کن کن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے، اور لوگوں کی محنتیں جو آج کل جو ہے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اجتماع گاہ آ رہے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں، ہر لائن سے کر رہے، جس کو جو کام آتا ہے اس کام کے اندر میں لگ جاتا، بڑی خوشی ہوتی۔ پلمبر والے میں لگ جاتے ہیں، الیکٹرانک والے کرنٹ کا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو وہ میدان میں پتھر وغیرہ چننا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے گڑھا وغیرہ کھودنے کے رہتے تو گڈھے وغیرہ کھودنے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جس کو جو کام آتا ہے وہ کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو اجتماع تک آنے کے اور یہ خدمت کرنے کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جو حضرات جو ہے وقت کے اعتبار سے یا پیسوں کے اعتبار سے جو بھی حصہ لے رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائے، سارے عالم کے اجتماع کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔